اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہوگا۔ دیکھیں، یہ شوق کی ابتدا جو ہے اس کے لیے تو ایک یقین کی ضرورت ہے، یقین، کیونکہ اللہ کی ملاقات کا شوق تو ہماری ضرورت ہے نا، کہ یہ ضرورت ہے۔ وہ ایک صاحب نے شعر بھی کہا ہے کہ تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے کہ عشق انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ہے، ضروریات میں سے ہے۔ خوراک، پانی، کھانا پینا یہ ضروریات ہیں، لباس ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ عشق جو ہے یہ بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بات مطلب اصولی طور پہ نوٹ کرنی چاہیے کہ عشق الہی کے بغیر جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ پھر بات کر لیں گے۔ شوق اور محبت یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ شوق یعنی ملتے جلتے ہیں۔ شوق، ملاقات کا شوق تبھی ہوتا ہے جب آپ کو چاہت ہو، چاہت، اور چاہت، محبت اور چاہت میں کتنا فرق ہے؟ نہیں ہے فرق۔ چاہت ہی، مجھے تمہیں سے بڑی چاہت ہے، میں تمہیں بڑا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب محبت کرتا ہوں، ایک ہی چیز۔ تو ملاقات کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو اس کی ضروریات کو دیکھیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہے۔ ہر کام کے لیے دیکھیں، دنیا میں ہر کام کا ایک تو ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کا شوق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ضرورت، یعنی انسان کی ضرورت جو ہے اس میں شوق پیدا کرتی ہے۔ دنیا کے کاموں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے 5 سال کا، تو شادی تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ بات چیت کر رہا ہے اور 6 سال کا ہو گیا ہے، لیکن شادی تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا شوق بھی اتنا نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے جو ہیں، آپ دیکھیں بچے جو ہیں وہی کھیلنے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں، وہ اس میں اپنے آپ کو مشغول۔ تو ضرورت، ایک چیز کی ضرورت آپ میں شوق پیدا کرتی ہے۔ جب تک آپ کو اس کی ضرورت کا احساس نہ ہو تو آپ میں شوق پیدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے اور بیماری اندرونی کوئی ہے، مثال کے طور پہ بعض بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر چلتی رہتی ہیں، اس کی کوئی ظاہری علامات نہیں ہوتی، تو آپ کو پھر مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بیمار ہوں، تو کہیں ادھر ادھر وہ کوئی ٹیسٹ انجانے میں کرا لیتا ہے، یا کسی اور کے لیے اس میں ایک بیماری نظر آ جاتی ہے ڈاکٹروں کو کہ بھئی یہ ٹیسٹ تم نے کرایا ہے، تو اس طریقے تو پھر جو ہے اسے فکر ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک مریض تھا، وہ شوگر کا، ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو اس نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، تو اس میں پتے میں کوئی پتھری تھی کہ کیا تھی، وہ نکل آئی۔ وہ اس کے لیے گیا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ آپریشن کرانا پڑا اسے۔ تو یہ دیکھیں علامات کے، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ضرورت، اور ضرورت جب آپ کو محسوس ہوگی جب آپ اس کا احساس، آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ احساس، بھوک کا احساس ہوتا ہے نا، بھوک کا، پھر آپ کہتے ہیں یار کوئی کھانا چاہیے۔ پھر شریعت میں ہماری ہے کہ بھوک ہو تو نماز بھی مت پڑھو، بھوک یا نیند کا غلبہ ہو تو تم تھوڑا آرام کر لو یا کھانا کھا لو، یہ شریعت میں ہے۔ یعنی وہ احساس، تو وہ احساس، اب اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ، یعنی نماز کے لیے تو حضور قلب ضروری ہے،
تو آپ میں کھانے کا وہ آپ کی طلب ہوگی، تو پھر وہ یعنی یہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں ضرورت، موضوع کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ تو سب سے پہلے اس کے لیے ایک احساس اجاگر ہونا چاہیے، پھر ضرورت، یعنی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ شوق ہونا چاہیے، اور یعنی ضرورت، اور اس سے پہلے ایک احساس۔ تو احساس یعنی آپ کے اندر احساس ہوگا، پھر آپ ضرورت محسوس کریں گے، پھر آپ چاہیں گے، یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے ساری چیزوں کا۔ بچے کو ہم دنیا کے راستے پر ڈال دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار تعلیم تو بڑی ضروری ہے۔ میں بھی کبھی انکار نہیں کرتا ظاہری تعلیم کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پڑھوانا ہی نہیں چاہتا، لوگ کہتے ہیں، وہ غلط سوچ ہے۔ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ان کو تو وہ تو پیغمبروں کو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، معاذ اللہ، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لوگ تو اپنی مطلب ایک ان کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو احساس کی میں بات کر رہا ہوں، پھر احساس جب آپ میں ہوگا تو پھر جو ہے یہ تمام کام دیکھیں دنیا کے جو ہم کرتے ہیں نا، احساس اور ضرورت اور چاہت، یہ اس کے تحت ہوتے ہیں۔ دنیا کے بھی سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ گھر بنوا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سب سے پہلے احساس، اور پھر ضرورت، اور پھر آپ کی چاہت، پھر شوق۔ تو وہ پھر جو ہے، اب ایک دکاندار ہے مثال کے طور پہ، اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس نے الیکٹرانکس کی دکان 5 کروڑ کا سامان تو ڈال لیا ہے، لیکن اس کو ضرورت ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ سامان بیچنے کی، ڈال لیا ہے، سامان ڈال لیا ہے۔ تو گاہک آئے گا، وہ اپنا بیٹھا ہوا ہے کیبن میں، اے سی، گرمی ہے، اے سی کیبن، باہر نوکر چاکر ہے، وہ خود باہر نہیں آئے گا۔ اس کو شوق تو نہیں ہے کہ میرا سامان بکے بھی، شوق ہوگا تو پھر باہر آئے گا، خود ویلکم کرے گا، پھر نوکروں کو کہے گا کہ دکھاؤ اسے وہ چیز دکھاؤ، ایسے ہی ہوگا نا۔ نوکر عام طور پہ دلچسپی تو نہیں لیتے، نوکروں پہ چھوڑ دو تو کام گیا، خراب ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ اچھا بہرحال ہم ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے لیے دیکھیں احساس۔ اب احساس کیسے پیدا ہوگا؟ ہم میں تو دیکھیں وہ احساس بھی نہیں ہے نا، اللہ کی ملاقات کا شوق جو ہے، یعنی اس کی کتنی ضرورت ہے، تو اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، احساس تک نہیں ہے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ سے محبت بھی کوئی چیز ہے، یا اس کی ملاقات تو دور کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ملاقات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، اللہ سے کیا ہے؟ وہ جنت ہوگی، جنت کی عام وہ تو سنتے ہیں نا، لیکن بیان میں ملاقات کا نہیں آتا تذکرہ عام طور پہ۔ ممبر سے ملاقات کی بات نہیں ہوتی ہے کم از کم، اور ہے تو سارا چکر تو ملاقات ہی ہے۔ جنت کو کیا کرنا؟ ملاقات نہ ہو تو وہ جنت ہی کیا ہے؟ ملاقات وہ تو پھر دوزخ ہے، دوزخ میں تو نہیں ہوگی ملاقات، جنت میں ہوگی۔ تو دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں، اور احساس کا میں بات کر رہا تھا کہ پہلے احساس، اور احساس اجاگر کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ آپ عقل سے کام لو، سوچو سمجھو۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے نا تو عقل سے کام لیتا ہے۔ ایک کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں، پہلے تو آپ خود سوچیں گے، پھر مشورے کریں گے، عقل سے کام لیں گے کہ بھئی مطلب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اور وہ اس چیز کی آپ دکان کھول لیں، وہ تو نہیں چلے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے خود سوچنا ہے، عقل کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفکر کی دعوت دی ہے، اولم یتفکروا فی، یعنی ایسے آیت ہے، پوری مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ فکر کی جو بات ہے وہ ہے قرآن میں۔ میں کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم